بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے متعلق صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور ان کی موت کفر پر ہوئی تھی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کفر پر ہونے کے باوجود انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا تھا، آپ کی ہر موقع پر حمایت کی تھی۔ اس لیے عقیدہ بیان کرنے کے لیے یہ بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن ان کے کفر کو بلا وجہ شوقیہ طور پر زیر بحث بنانا یا ان کا نام بے ادبی اور بدتمیزی سے لینا یا ان پر آوازیں کسنا، اہل سنت کے ہاں یہ مزاج نہیں پایا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود اہل سنت کا یہ اجماعی موقف اور عقیدہ ہے کہ ان کی وفات کفر پر ہوئی تھی اور وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ صحیح احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ اہل سنت کے تمام محدثین اور فقہا بھی اسی پر متفق ہیں۔ اس کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے قصۃ ابی طالب، یعنی ابو طالب کا قصہ۔ اس باب کے تحت انہوں نے ایک حدیث یہ لکھی ہے، حدیث نمبر 3883۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اپنے چچا ابو طالب کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کی تہہ میں بالکل نیچے ہوتے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ ابو طالب کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تھی بلکہ کفر پر ہوئی تھی، البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر ہلکا عذاب ہوگا۔ اسی سے اگلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے 3884 نمبر، کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے ایک یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ یہ دونوں ان ہی پر زور دیتے رہے، اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور اسی طرح سورہ قصص میں یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تھی، ایمان پر نہیں ہوئی تھی، اور اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ والی آیت میں ابو طالب کو مشرکین میں اور جہنمیوں میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 1588، اسامہ بن زید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ مکہ میں کیا اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے؟ یعنی فتح مکہ کے موقع پر پوچھا۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے محلہ یا مکان چھوڑا ہی کب ہے؟ عقیل اور طالب یہ دونوں ابو طالب کے وارث ہوئے تھے، یہ دونوں بیٹے۔ جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو وراثت میں کچھ نہیں ملا تھا کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، یعنی جعفر اور علی، اور عقیل اور طالب اسلام نہیں لائے تھے۔ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو طالب فوت ہوئے تھے اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے وہ وارث بھی بن گئے تھے، اگرچہ بعد میں عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے۔ بہرحال اسی بنیاد پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت اسی بنا پر نہیں ملی تھی کہ یہ مسلمان ہو چکے تھے اور ابو طالب کفر پر مرے تھے، اسی لیے جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وراثت نہیں ملی تھی، اور اسی بنیاد پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری سے 3 حدیثوں کا ترجمہ آپ کے سامنے
سامنے پیش کیا گیا ہے، ورنہ صحیح بخاری میں تقریباً 10 حدیثیں موجود ہیں اور صحیح مسلم میں بھی تقریباً 10 حدیثیں موجود ہیں جن میں اسی قسم کا مضمون موجود ہے۔ اور اگر دیگر کتب حدیث کی احادیث کو دیکھا جائے تو سینکڑوں احادیث بن جائیں گی۔ بہرحال صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تھی، ایمان پر نہیں ہوئی تھی۔ اب ایک طرف یہ احادیث ہیں اور دوسری طرف مرزا جہلمی کا نظریہ بھی سن لیں۔ ایمان ابو طالب پہ شیعہ سنی کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا تو اتفاق ہے جی کہ ابو طالب کے حوالے سے خاموشی اختیار کریں۔ مرزا یہاں بات گول مول کر رہا ہے۔ خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ اگر خاموشی سے مرزے کی مراد ہے کہ خاموشی اس حوالے سے کہ وہ کفر پر مرے تھے یا ایمان پر مرے تھے، اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کہتے، یہ بات تو غلط ہے، کیونکہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کی وفات کفر پر ہوئی تھی، اور اس پر صحیح احادیث بھی موجود ہیں۔ 20 حدیثیں تو بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان پہ کلمہ پیش کیا، لیکن انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا۔ اہل سنن میں کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، واضح طور پر صحیح بخاری میں حدیثیں آ جانے کے باوجود مرزا اب لوگوں کا ذہن تعویل کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اوورآل ان کا کریکٹر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کہیں کفر ان سے ثابت ہو۔ حضور کے پشت پناہ تھے، حضور کے دشمنوں کے اگینسٹ انہوں نے حضور کو پناہ دی۔ تو جب تک وہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، کس طریقے سے کوئی شخص اس طرح کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعویل بالکل باطل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی واضح احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں ہیں، البتہ جہنم میں ان کو ہلکا عذاب ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق سب سے ہلکا عذاب انہی کو ہوگا۔ اور اسی طرح دیگر احادیث سے بھی یہ بات بالکل واضح طور پر جب ثابت ہو رہی ہے کہ ان کی وفات ایمان پر نہیں ہوئی، کفر پر ہوئی ہے، اب اس طرح لوگوں کے ذہن میں یہ تعویل ڈالنا کہ اہل سنت میں سے بعض لوگ یہ تعویل کرتے ہیں۔ مرزے سے ہمارا یہ بھی سوال ہے کہ اہل سنت کا کون سا مستند محدث یا فقیہ ہے جس نے یہ تعویل کی ہو؟ میرا موقف اس میں یہ ہے کہ جس شخصیت کا ہمارے نبی پہ احسان ہے، اس کا پوری امت پہ احسان ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے، برے الفاظ تو بالکل نہ نکالیں۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہے مرزے نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کتنا ڈھیلا ڈھالا انداز اختیار کیا اور بات کو گول مول کر کے وہیں ختم کر دیا، بلکہ اہل سنت کا نام لے کر صحیح احادیث کے خلاف بالکل باطل تعویل لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی۔ حالانکہ اہل سنت کے کسی محقق، محدث یا فقیہ نے یہ بات نہیں کی اور یہ تعویل بیان نہیں کی، نہ ہی یہ موقف اختیار کیا ہے۔ خیر، یہاں تو بعض اہل سنت کہلانے والے غیر مستند لوگوں کی تعویل کی بنیاد پر اہل سنت کا جھوٹا سہارا لے کر مرزا جی یہاں تلقین کر رہے ہیں کہ اچھے لفظوں میں یاد کرنا ہے تو کرو، برے الفاظ میں یاد نہ کرو، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آتی ہے تو وہاں مرزے نے جھوٹ بول کر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی، اور کبھی کمزور اور بے بنیاد روایتوں کا سہارا لیا، اور کبھی صحیح احادیث کے مفہوم کو غلط رنگ دے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جب اہل سنت کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کو نہیں اچھالنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تو مرزے کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر مرزے نے کیا جواب دیا تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں، اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا۔ ناظرین، غور کریں انداز میں کتنا فرق ہے۔ ابو طالب کے کفر پر صحیح بخاری صحیح مسلم میں 20 حدیثیں موجود ہیں، ہم نے ان کے نمبر بھی بتا دیے ہیں۔ مرزے کو چاہیے تھا وہ 20 حدیثیں جوش و خروش سے سنا کر پھر یہی تبصرہ وہاں بھی کرتا ان لوگوں کے متعلق جو ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، ان کو کہتا نا کہ تم سے اب حجیت حدیث پر بات ہوگی، تم منکر حدیث بن چکے ہو، لیکن یہ فتوے وہاں نہیں لگائے، بلکہ وہاں انداز بالکل نرم ہو گیا۔ کیا وہ حدیثیں نہیں ہیں جو بخاری مسلم میں ابو طالب کے کفر پر موجود ہیں، یا پھر آپ کا اصول وہاں اور ہے اور یہاں اور ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بلکہ یہ حدیثیں بیان نہ کر کے اور منکرین کو جواب نہ دے کر اپنے اصول کے مطابق آپ خود منکر حدیث بن چکے ہیں۔
کیونکہ آپ نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ 20 حدیثیں بیان نہیں کی جو ابو طالب کے کفر پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر آپ نے خاموشی ہی اختیار کرنی تھی تو پھر دونوں جگہ خاموشی اختیار کریں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ نے ایک جگہ خاموشی اختیار کرنی ہے، دوسری جگہ آپ نے بھڑک اٹھنا ہے، تو پھر اصول کے اندر دو نمبری تو آپ کی ظاہر ہوگی۔ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہیں، کیوں نہ بیان کریں؟ اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا، تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں۔ یہ تھا مرزے کا رویہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو پھر مرزے سے ہمارا سوال ہے کہ جناب ابی طالب کے کفر پر بخاری مسلم کی 20 حدیثیں ہم پیش کر چکے ہیں، وہاں مرزے نے یہ سارے سوالات کیوں نہیں اٹھائے؟ یہ سوال وہاں کیوں نہیں اٹھایا کہ عظمت ابی طالب بڑی چیز ہے یا عظمت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ وہ ایمان پر نہیں مرے اور وہ جہنم میں ہیں، تو ہم کیوں نہ بیان کریں؟ یہ سوال وہاں کیوں نہیں اٹھایا اور یہ بات وہاں کیوں نہیں کی کہ جب یہ احادیث ہیں ہم کیوں نہ بیان کریں؟ یہ بات وہاں کیوں نہیں کی کہ میں نبی سے ٹکر لے لوں؟ آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ منافقت کیوں ہے جبکہ ادھر بھی احادیث ہیں اور ادھر بھی احادیث ہیں؟ اہل سنت کی اگر بات کرنی ہے تو اہل سنت جیسے یہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی ہے لیکن اس کو بلا وجہ زیر بحث نہیں لانا چاہیے، تو اسی طرح اہل سنت یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کو بلا وجہ زیر باس نہیں لانا چاہیے، بار بار نہیں اچھالنا چاہیے۔ لیکن مرزے کا یہ دوہرا معیار ہے کہ ایک جگہ اہل سنت کا جھوٹا سہارا لے کر ایک باطل تعویل کو دبے لفظوں میں تسلیم کر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے وہ تعویل، اور دوسری جگہ صحیح تعویل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اہل سنت پر فتووں کی بچھاڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی ان کو منکر حدیث بنا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ نبی سے ٹکر لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آخر یہ منافقت کب تک چلے گی؟ جبکہ صحابہ کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ ان کا ذکر برائی سے مت کرو، اور ابو طالب کے بارے میں کوئی حدیث ایسی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ ابو طالب کا ذکر برائی سے مت کرو۔ اس کے باوجود اہل سنت کہتے ہیں کہ بلا وجہ ان کے کفر کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، اور صحابہ کے بارے میں بھی اہل سنت احادیث کے مطابق کہتے ہیں کہ صحابہ کے آپس کے معاملات کو نہیں اچھالنا چاہیے، لیکن مرزا اس سلسلے میں سراسر منافقت کر رہا ہے۔ اور اس موقع پر ہم مرزے کو اس کی ایک اور بات بھی یاد دلانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا۔ اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار، کیا مرزا جہلمی جناب ابو طالب کے بارے میں یہ انداز اختیار کر سکتا ہے؟ کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ابو طالب کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لحاظ نہیں کیا اور ان کو کافر اور جہنمی قرار دیا تو ہم کیوں لحاظ کریں؟ اگر مرزا ابو طالب کے بارے میں بھی یہ بات کرے تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی یہ مخلص ہے، ورنہ یہ منافق ہے۔ میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نا سر، رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے۔ کیا مرزا یہاں بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ابو طالب قبر سے نکل کر آ جائیں اور وہ کہیں کہ میرے متعلق جو احادیث ہیں وہ بیان نہ کرو، یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ قبر سے نکل کر آ جائیں اور وہ کہیں میرے والد کے متعلق جو احادیث ہیں وہ بیان نہ کرو، تو ہم انہیں کہیں گے کہ رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے کلمہ آپ کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے۔ اگر اس طرح کی بات ویڈیو میں مرزا جہلمی ریکارڈ کروا دیتا ہے پھر تو ہم سمجھیں گے کہ یہ اصول میں پکا ہے اور یہ منافق نہیں ہے، ورنہ پھر منافق ہے۔ اہل سنت تو دونوں جگہ اس انداز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر مرزے کو یہی انداز ہی پسند ہے تو مرزے کو چاہیے کہ دونوں جگہ پھر یہی انداز اختیار کرے۔ آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مرزے کا موقف ابو طالب کے بارے میں جو آپ کے سامنے آیا، اس کی جو گفتگو آپ نے سنی، یہ 1 سال پہلے کی گفتگو ہے، اور اس نے اس گفتگو میں اہل سنت کے موقف میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس سے کئی سال پہلے مرزے کا ایک کلپ موجود ہے جس میں وہ اہل سنت کا موقف جناب ابو طالب کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے وہ بھی آپ ذرا سنیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ناجائز دھونس کے ساتھ کوشش کی ہے ایمان ابی طالب ثابت کرنے کی، تو یہ فتویٰ احمد بریلوی صاحب کا ان پر جاتا ہے، بلکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے
तमाम मकातब फिक्र का, बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, या जितने अहले सुन्नत के ऑफ शूट हैं, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, सब के सब इस पर मुत्तफिक हैं कि अबू तालिब की मौत ईमान पर नहीं हुई। अहले तशय्यो के यहां भी कोई रवायत ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें ईमान अबी तालिब का जिक्र मौजूद हो, लिहाजा उनके पास भी कोई मजबूत चीज नहीं है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ भी हक पर है। ये था वो मौक़िफ़ जो मिर्ज़े ने 7 साल पहले मसला नंबर 98 में बयान किया था। उसमें कितना साफ लफ्ज़ों में मिर्ज़ा तस्लीम कर रहा है कि अहले सुन्नत का इस पर बिल्कुल इजमा है और शियों के यहाँ भी ऐसी कोई मजबूत दलील नहीं मिलती, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ज़बरदस्ती नाजायज़ धौंस के साथ ईमान को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही मिर्ज़ा 1 साल पहले वो बयान दे रहा है जो हम शुरू में आपको सुना चुके हैं। 7 साल पहले वाली गुफ्तगू इसकी सुनी जाए तो आम आदमी ये समझता है कि ये अहले सुन्नत की वकालत कर रहा है, लेकिन कुछ अरसे के बाद यही बंदा अपनी गुफ्तगू के ज़रिए अहले सुन्नत के मौक़िफ़ में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ऐसी बात भी नहीं है कि मिर्ज़े की तहकीक बदली हो, नहीं, हम मिर्ज़े के घर से साबित करते हैं कि मिर्ज़े ने जानबूझकर ये तरीक़े वारदात इख्तियार किया है। मिर्ज़ा ख़ुद इस बात का इकरार करता है कि पहले हालात साजगार नहीं थे, इसलिए मैं चीज़ें खोल कर बयान नहीं करता था, यानी इस तरह गुफ्तगू करता था जैसे आले सुन्नत की कोई वकालत कर रहा हो। लेकिन बाद में जब हालात साजगार हो गए तो मैंने चीज़ों को खोल कर बयान करना शुरू कर दिया। अब वक्त के साथ साथ मैंने चीज़ों को खोल कर बयान करना शुरू किया। पहले मैं ज़िम्नन चीज़ों को बयान करता था, तो जब उससे कंफ्यूजन खड़ी हुई है फिर मैंने वो मुकदमा बयान करना शुरू कर दिया। अपनी बात की मजीद वजाहत करते हुए मिर्ज़े ने आगे ये भी कहा है, आप लोगों को याद है मेरे शुरू के जो क्लिप्स थे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मैं खोल के बयान नहीं करता था। उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उन्होंने अपने दौरे मलूकियत के अंदर क्या कुछ किया है उम्मत के साथ, बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। फिर जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोल कर बयान कर दिया। नाजरीन, हमने आपके सामने तफसील रख दी है, मिर्ज़े के सारे चेहरे आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब फैसला आपने करना है कि मिर्ज़ा तकियाबाज मुनाफिक है या नहीं, और इसके रूप बदलते रहते हैं या नहीं, और ये भी आप खुद फैसला करें कि वक्त के साथ साथ इसकी तहकीक बदलती है या प्लानिंग के तहत ये अपना बातिन लोगों के सामने आहिस्ता आहिस्ता एक तरीके से लाता है।